برادران ملت اسلامی حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنے بے سروسا ما مددیں، قبلہ دی مددے کعبہ ای ما مددے، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفانے شکستارہ تو کشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم غریبوں کے غم گسار، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہر یار حرم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہ جناب محمد الرسول اللہ، ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، باوا سے بلند ہدیہ درود نچھاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اور ایک عاشق نے یوں محبت کا نذرانہ پیش کیا، فرماتے ہیں کہ مانا عرب نے تجھ کو یگانا، مانا عرب نے تجھ کو یگانا۔ اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے تو پھر آپ کہیں گے سبحان اللہ کہ کس کا تذکرہ کرنا ہے۔ مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، اور مانیں گے تجھ کو یہ سارا زمانہ، حامی سنت اعلی حضرت، مانیں گے تجھ کو یہ سارا زمانہ، حامی سنت اعلی حضرت۔ اور وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، ارے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور فتاوی رضویہ بہت بڑی کتاب لکھی ہے آپ نے اپنی زندگی کے اندر، اور اعلیٰ حضرت کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے فتاوی رضویہ جیسی عظیم الشان کتاب لکھ کر کے اہل سنت جماعت کو ایک عظیم الشان تحفہ عطا فرمایا، اور آج تک ماننے والے بھی اس کو پڑھتے ہیں اور جو نہیں مانتے وہ بھی اس کو پڑھتے ہیں، اس سے فیضیاب آج ساری دنیا ہے۔ اور اس فتاوی کی کتاب سے دنیا کا ہر مفتی آج اسی کتاب سے فتویٰ دیتا ہے۔ یہی کتاب فتاوی رضویہ عظیم الشان کتاب لکھی، لیکن شاعر کہتا ہے کہ بہت ساری کتابیں لکھی لیکن ایک نعت شریف کی، یعنی کہ حضور کے نعت کی ایک چھوٹی سی کتاب لکھی، حضور کے نعت کی ایک چھوٹی سی کتاب لکھی جس کو ہدایے کے بخشش کہا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایے کے بخشش بھی پڑھ کے دکھلا دو۔ فتاوی رضویہ تو
ایک کرامت ہے، ذرا ہدائی کی بخشش بھی پڑھ کے دکھلا دو۔ حضرات، یہ سفر المظفر کا مہینہ اور اس کے اندر بالخصوص پوری دنیا کے وہ خوش عقیدہ سنی مسلمان کہ جو یہ سمجھتے ہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ آج ہم جو مزارات پہ جا رہے ہیں، آج ہم جو نیازیں کھا رہے ہیں، اور آج ہم جو محفل میلاد کر رہے ہیں، آج ہم جو عرس منا رہے ہیں، اور آج جو ہمارا ایمان عقیدہ محفوظ ہے، یہ سارا کچھ صدقہ اس صدی کے اندر اگر سنی مسلمانوں کو عطا فرمایا تو وہ صدقہ سیدنا سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سرکار اعلی حضرت آپ کی تعلیمات اور آپ کی زندگی کون نہیں جانتا؟ بچپن ہی سے اللہ رب العزت نے گویا حضور کی دین کی خاطر اس صدی کے اندر اعلیٰ حضرت کو، سرکار اعلیٰ حضرت کو اللہ رب العزت نے چن لیا تھا حضور کی دین کی خاطر۔ اور بندہ آپ دیکھیں وہ کارنامہ انجام نہیں دے سکتا۔ بعض لوگوں کی عمریں چلی جاتی ہے لیکن وہ پوری عمر تک کسی کا فائدہ بھی نہیں کر جاتے، لیکن آپ دیکھیں اللہ رب العزت جسے چن لیتا ہے، اور اللہ رب العزت جسے نوازنا چاہتا ہے، اور رب کی جو ہے کہ دربار سے جس کو اللہ رب العزت اپنا انعام عطا فرماتا ہے، پھر اللہ وہ شان عطا فرماتا ہے کہ آج دنیا حیران ہے، آج دنیا یہ سوچ میں پڑ گئی کہ ایک بندہ اپنی پوری زندگی کے اندر اتنے سارے کام کر سکتا ہے، یہ امپاسبل ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کی ذات گویا حضور کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں جو بات سمجھ میں نہ آئے، جو بات ہماری عقل اور ہماری جو ہے کہ دماغ میں نہ بیٹھے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ بندہ زندگی کے اندر کتنی علم حاصل کر سکتا ہے، کتنے علم حاصل کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ایک، زیادہ سے زیادہ 2، 3، 4، 8، 10 علم حاصل کر سکتا ہے، یعنی کہ 10 الگ الگ ڈگریاں لے سکتا ہے۔ 10 علم کے اندر 10 علم کے جو ہے کہ میدان میں وہ جو ہے کہ فراغت حاصل کر کے اپنی مہارت حاصل کر سکتا ہے۔ ایک بندہ، ایک بچہ ایس ایس سی پاس کرتا ہے، ایس ایس سی پاس کر کے وہ چاہے سائنس کو وہ چنے گا یا پھر وہ ہے کہ کامرس کی طرف جائے گا، ایک لائن اس کو پکڑنی پڑے گی، وہ 2 لائن ساتھ میں نہیں پکڑ سکتا۔ اور پھر آگے جا کے وہ چاہے شکشک بنے، چاہے ڈاکٹر بنے، اس کی اپنی مرضی ہے، کوئی انجینئر بنے، لیکن پکڑے گا بندہ اپنی زندگی کے اندر ایک ہی لائن پکڑ سکتا ہے، وہ ڈبل کام نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہے کہ ایک انسان کے لیے بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے کہ ایک انسان ڈاکٹر بھی ہو، انجینئر بھی ہو، بہت کم لوگ ملتے ہیں دنیا کے اندر۔ آپ ذرا غور اور توجہ کے ساتھ دھیان سے اس بات کو سنیں، اللہ رب العزت نے سرکار اعلی حضرت کو وہ شان، وہ عظمت، وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا۔ چاہے علم حدیث کے اندر دیکھے اللہ نے اعلی حضرت کو وہ شان عطا فرمائی کہ علم حدیث میں اعلی حضرت جب حدیثوں کے دلائل دینے بیٹھ جاتے اور حدیثوں کے حدیثیں جو ہے کہ آپ سناتے چلے جاتے، اس صدی کے اندر اعلی حضرت کا کوئی جو ہے کہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قرآن کا علم دے کے اللہ نے اعلی حضرت کو عطا فرمایا، علم سائنس دے کے اللہ نے اعلی حضرت کو عطا فرمایا، علم جو ہے کہ فزکس دے کے اللہ نے اعلی حضرت کو عطا فرمایا، سارا کچھ علم۔ اور آج دنیا کے اندر ریسرچ سے یہ سامنے آیا کہ آج اعلی حضرت کی ذات کے اوپر لوگ ریسرچ کرتے ہیں، اور پھر اعلی حضرت کے اوپر لوگ پی ایچ ڈیاں کرتے، اور اعلی حضرت کے اوپر آج پی ایچ ڈیاں کی جاتی ہے۔ کیوں کی جاتی ہے؟ اللہ نے ایک دو علم نہیں بلکہ ریسرچ سے یہ سامنے آیا۔ اب تک یہ سامنے آیا تھا، اللہ نے جو ہے کہ وہ شان عطا فرمائی اعلی حضرت کو کہ 54 علم کے اوپر اللہ نے اعلی حضرت کو مہارت تامہ عطا فرمائی، پھر 73 علم کے اوپر اللہ نے اعلی حضرت کو مہارت تامہ عطا فرمائی۔ مہارت تامہ کا مطلب یہ ہے ایک تو علم کا جاننا، پھر اس کے اوپر پورا اترنا، اور یعنی کہ آپ ڈاکٹر ہیں،
آپ میں سے کوئی انجینئر ہے، آپ میں سے جو ہے کہ کوئی علم رکھتا ہے، کوئی عالم ہے تو وہ عالم ہے لیکن صحیح طریقے سے عالم ہے، وہ ڈاکٹر ہے صحیح طریقے کا ڈاکٹر ہے، کوئی ڈھنگ کا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے تو کچھ انجینئرنگ کے بارے میں جو اس نے ڈگری کی ہے اس کے بارے میں وہ صحیح طریقے سے جانتا ہے، اس کو مہارت تامہ کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں 73 علم کے اوپر 73 الگ الگ جو ہے کہ میدان میں اللہ رب العزت نے اعلیٰ حضرت کو مہارت تامہ عطا فرمائی۔ پھر ایک ریسرچ سے یہ سامنے آیا، اعلیٰ حضرت کو چلے گئے، آج 100 سال سے زیادہ عرصہ دنیا کے اندر گزر گیا ہے، لیکن 73 نہیں 115 علم کے اوپر اگلی ریسرچ سے یہ سامنے آیا 115۔ آج جو ہے کہ آدمی حیرت میں اعلیٰ حضرت کو، سرکار اعلیٰ حضرت کو اللہ رب العزت نے کیا شان عطا فرمائی اور اعلیٰ حضرت کو بارگاہ رسالت سے کیا مقام و مرتبہ ملا۔ 115 اب تک 100 سال کے بعد جو لوگ دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جاتے، 5 سال 10 سال کے بعد آدمی اپنے باپ کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے دادا پر دادا تک کا نام بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن 100 سال کے بعد آج اعلیٰ حضرت کے اوپر لوگ ریسرچ کرتے اور ریسرچ کرنے کے بعد یہ ثابت کرتے کہ آپ 1-2 علم کہہ رہے تھے، 60-70 علم نہیں بلکہ 115 علم کے اوپر اللہ رب العزت نے اعلیٰ حضرت کو مہارت تامہ عطا فرمائی تھی۔ اس لیے ہمیں کہنا پڑتا ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ 115 علوم و فنون کے اوپر اللہ رب العزت نے اعلیٰ حضرت کو مہارت تامہ عطا فرمائی۔ اور پھر یہی نہیں، آج بڑی بڑی یونیورسٹی کے اوپر، بڑی بڑی یونیورسٹی کے اندر اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے اوپر ریسرچ کیا جاتا ہے، لوگ آج پی ایچ ڈیاں کرتے اعلیٰ حضرت کے اوپر، اعلیٰ حضرت کے اوپر پی ایچ ڈیاں ہوتی ہے۔ پی ایچ ڈی کے مطلب آپ کو جو جانتے ہیں اس کو پتا ہوگا، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے اوپر، اعلیٰ حضرت کی ذات کے اوپر پی ایچ ڈیاں کرتے ہیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت سب سے بڑی یونیورسٹی امریکہ کے اندر ہے، وہاں اعلیٰ حضرت کی ذات کے اوپر ریسرچ کیا جاتا ہے، وہاں اعلیٰ حضرت کی ذات کے اوپر ریسرچ کیا جاتا ہے۔ اپنے تو اپنے غیر بھی سرکار اعلیٰ حضرت کو جب پڑھتے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے، ایک بندہ اور صرف 65-70 سال کی زندگی، 65-70 سال کی زندگی اللہ نے عطا فرمائی، لیکن اپنی زندگی کے اندر وہ کارنامہ انجام دیا اور وہ کام کر کے دنیا کو دے کر کے گیا کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی کے اندر 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ کر کے اہل سنت کو عطا فرمائی۔ اب بھی نہیں بولو گے سبحان اللہ تو پھر کب بولو گے؟ 1000 سے زیادہ کتابیں، یہ کوئی معمولی کام ہے؟ 1000 سے زیادہ کتابیں۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ سرکار اعلیٰ حضرت اہل سنت کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی۔ آپ ہر میدان میں آپ کا کوئی جواب نہیں، چاہے وہ عشق رسول کا میدان ہو، عشق رسول کا جب بات آئے اور حضور کی محبت کی بات آئے اور حضور سے عشق کی بات آئے، اعلیٰ حضرت کا کوئی جواب نہیں، اعلیٰ حضرت کا کوئی ثانی نہیں۔ کیوں فرماتے ہیں خود کہ جو کچھ ملا ہے احمد رضا کو زندگی میں، جو کچھ ملا ہے، جو بھی کچھ ملا ہے، آپ کوئی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں آپ نے کہیں تعلیم حاصل نہیں کی، یونیورسٹی میں، کالج میں تعلیم حاصل نہیں کی، آپ نے جو ہے کہ 4 سال کی عمر میں آپ کی بسم اللہ خوانی ہوئی، 6 سال کی عمر ہم نے اپنے بچوں کو کیا تعلیم دی؟ لیکن اعلیٰ حضرت وہ بھی اسی صدی کے ہیں۔ سنو پہلے لوگوں کیا تعلیم دیتے تھے؟ 6 سال کی عمر ہوئی، اعلیٰ حضرت نے ایک کانفرنس کے اندر حضور کے میلاد کے اوپر، 6 سال کی عمر میں کوئی عمر نہیں ہوتی، لیکن 6 سال میں عمر میں شان مصطفیٰ کے اوپر اعلیٰ حضرت نے عظیم الشان تقریر فرمائی۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 6 سال کی عمر میں۔ اور جب 14 سال کی عمر ہو گئی، 14 سال کی عمر، 14 سال میں عمر میں اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلا فتویٰ دے دیا
10 سال کی عمر میں آپ نے عربی میں کتاب لکھ دی. تو یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات ہے. اور آپ دیکھیں بچپنے میں جب اعلیٰ حضرت کو تھوڑا سا یہ ساری اسکول یونیورسٹی کی جو کتابیں جو آتی ہے وہ کتابیں پڑھنے لگے تھے تو اس کی طرف تھوڑا رجحان بڑھ گیا. آپ کے والد محترم آپ کے دادا جان کو جو ہے کہ پتہ چلا کہ آپ تھوڑا اس طرف مائل ہو گئے. آپ کو بلایا، کہا کیا ہے؟ کہا میں پڑھتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کے بعد اس کا علم بھی تھوڑا حاصل کروں، یعنی کہ فزکس کا علم ہے، سائنس کا علم ہے، یہ سارا میں علم حاصل کرنے کی کوشش کروں، اس لیے میں یہ کتابیں پڑھتا ہوں. آپ کے دادا نے، آپ کے والد محترم دونوں اپنے زمانے کے بڑے عالم دین ہیں اور بڑی ولی کامل گزرے. وہ فرماتے، کیا فرماتے؟ کہ بیٹا تم اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے اندر مصروف رہو اور جو ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی حدیثیں یاد کرو. باقی سارے علم اللہ رب العزت تمہیں اپنے فضل کرم سے اور مصطفیٰ جان رحمت کے دربار سے اللہ تمہیں عطا فرما دے گا، دنیا کے سارے علم. اور پھر یہ صرف ہم اعلیٰ حضرت سے محبت ہے اس لیے بات نہیں کرتے، یہ اعلیٰ حضرت سے عقیدت ہے اس لیے بات نہیں کرتے، بلکہ ثابت یہ ہوا ہے زمانے کے اندر جرمن کا ایک سب سے بڑا جو ہے کہ پروفیسر، وہ ایک مسئلے میں الجھ گیا. لوگ یہاں سے جرمن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہ مسئلے میں پھنسا. وہ اب اس کو ایک سوال کا جواب چاہیے تھا، اس کو کوئی جواب نہیں دے پا رہا تھا. وہ الگ الگ یونیورسٹی میں گیا، الگ الگ اسٹیٹ میں گیا، الگ الگ کنٹریوں میں جا کر کے اس نے لوگوں سے پوچھا، لیکن تسلی بخش اس کو جیسا جواب چاہیے تھا ویسا اس کو جواب نہیں ملا. گھومتے گھومتے آ گیا ہندوستان، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر. وہاں پر جا کر کے اس نے جو ہے کہ پوچھا، کوئی جواب نہیں ملا. اور پھر مایوس ہو کر کے جب اپنے وطن اپنے ملک جانے لگا تو کسی نے کہا یہاں تک آئے ہو، کہا ایک کام نہیں کرتے؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا تم اتنی ساری تلاش کے اندر ہی، اس کا ایک دوست تھا، اس کا چاہنے والا تھا، اس نے کہا کہ ایک کام نہیں کرتے؟ کہا کہ تم اتنا ہر جگہ گھومے، ہر کوئی تمہیں جو ہے کہ اپنے سوال کا جواب، تمہارے سوال کا جواب نہیں دے پایا ہے. ایک کام کرو، بریلی شریف میں ایک مولانا ہے، بولو سبحان اللہ، بریلی شریف میں ایک مولانا ہے. کہا وہ کون مولانا ہے؟ کہا کہ دنیا اس کو احمد رضا کے نام سے یاد کرتی ہے، دنیا اس کو احمد رضا کے نام سے یاد کرتی ہے. کہ اس کے پاس جا کر کے بھی تھوڑا جو ہے کہ اپنا سوال رکھو، اور جو ہے کہ شاید نہیں بلکہ میرا یقین ہے اس کے پاس جاؤ گے تمہارے مسئلے کا حل ہو جائے گا. کہ وہ مولانا ہے، اس کا کام مسجد اور ممبر سے ہے، وہ میرے سوال کا کیا جواب دے گا؟ وہ کہا کہ اس نے کون سی یونیورسٹی سے پڑھا ہے؟ کہ اس نے کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا. کہا آپ جائے تو صحیح، اگر جو ہے کہ سوال کا جواب مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک عالم دین سے، ایک بزرگ سے ملاقات بھی ہو جائے گی. اس نے سوچا، کہا یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے، یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے سفر کیا، پہنچا بریلی شریف. جیسے ہی پہنچا بریلی شریف، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے دربار میں حاضری دی. اب کے انداز کیا تھا؟ ادھر سے اعلیٰ حضرت اپنے مکان کی سیڑھیاں اتر رہے، ادھر سے وہ چل رہے، اور راستے میں ملاقات ہو گئی. جیسے ہی ملاقات ہو گئی، کہا مولانا. جیسے ہی اعلیٰ حضرت نے ان کو دیکھا اور پھر تعارف پیش کیا گیا. کہا یہ اس لیے آئے؟ کہا اچھا تم اس لیے آئے ہو، تو پھر کیا ہے تمہارا سوال کیا ہے؟ جیسے ہی اس نے اپنا سوال کیا، کہا میں پوری دنیا گھوم کر کے آیا ہوں، میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دے پایا ہے، میں پوری دنیا گھوم کر کے آیا ہوں. اعلیٰ حضرت نے ایسا نہیں کہا کہ میں تھوڑا کچھ سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں، بتا نہیں. اسی وقت سیڑھی پہ کھڑے اس کو جو ہے کہ اس کا سوال سنا، فوراً سوال سن کر کے وہ جواب دے دیا. فوراً اس کا سوال سن کر کے فوراً جواب دے دیا. وہ حیرت میں پڑ گیا. پوری دنیا گھومنے کے بعد تسلی بخش جواب جو ہے کہ مجھے کہیں سے نہیں ملا. بریلی شریف میں آیا، مولانا احمد رضا کی بارگاہ میں آیا اور اس نے میرا سوال سنا اور سوال سن کر کے جواب دے دیا. گویا کہ یہ صرف عالم نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت نے اسے ہر میدان کے اندر مہارت تامہ اور کامیابی عطا فرمائی ہے. یہ سرکار. اور پھر مسلمانوں کی ایمان و عقیدے کی حفاظت کی ہے. مسلمانوں کی ایمان، آج کھڑے ہو کر کے ہم صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے. آج ہم ولیوں کی مزار پہ جو جاتے ہیں، آج فاتحہ خوانی کرتے،
یہ سارا کچھ اس صدی کے اندر ہمارا ایمان عقیدہ بچایا اور ہمارا ایمان عقیدے کی حفاظت کی، اور جو کچھ دیا صدقہ اعلیٰ حضرت کا، جو کچھ دیا صدقہ اعلیٰ حضرت کا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ عشق رسول، اور سب سے بڑی چیز اپنی زندگی کے اندر عشق رسول اور عشق آل رسول، عشق رسول اور عشق آل رسول اتنا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا، قوم کو دیا، قوم کو ایسا دیا کہ جو ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو جہاں آل رسول مل جائے اس کی تعظیم کرو، اور خود اتنی تعظیم کر کے صرف بتایا نہیں، پریکٹیکل کر کے بتایا، پریکٹیکل کر کے بتایا، اور پھر خود نے فرما دیا احمد رضا کو زندگی کے اندر جو کچھ ملا ہے اور جس میدان کے اندر اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، صرف دو وجہ ہے، ایک وجہ عشق رسول ہے، دوسری وجہ عشق آل رسول ہے۔ میں نے دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اللہ رب العزت نے احمد رضا کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرما دی۔ دو چیز، عشق رسول اور عشق آل رسول۔ اور پھر آج دیکھیں ہر ایک اعتبار سے آپ اعلیٰ حضرت کو دیکھیں، ہر ایک اعتبار سے، جس زاویے سے، جس نظریے سے آپ اعلیٰ حضرت کو دیکھیں، اعلیٰ حضرت کا کوئی جو ہے کہ مثال اس زمانے کے اندر نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا کوئی جو ہے کہ ثانی اس زمانے کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ ذرا جو ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی کو اٹھا کر کے پڑھیں۔ آپ نے ایک اہل سنت کے ایمان و عقیدے کی حفاظت بھی فرمائی، ساتھ ہی ساتھ اہل سنت کے اندر جو غلط چیزیں ہیں ان کا آپ نے خاتمہ کیا، غلط چیزیں ہیں ان کا صرف ایمان عقیدے کی حفاظت نہیں فرمائی، غلط چیزیں ان کا خاتمہ کیا، مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی، اور ایمان عقیدہ اللہ کی ذات پر اور مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پر کیسا ہونا چاہیے اعلیٰ حضرت نے بتا دیا۔ اعلیٰ حضرت نے، ابھی بارش کا سیزن چل رہا ہے، ابھی بارش کا سیزن چل رہا ہے، تو اب جو ہے کہ بارش نہیں آئی تھی تب یہاں لوگ دعا کرواتے تھے، ٹھیک ہے، اب بارش بہت آ گئی تو پھر کہتے دعا کرو کہ بارش بند ہو جائے، دعا کرو بارش بند ہو جائے۔ اور کیوں؟ اب ایک مرتبہ یہ بارش کے تعلق سے اگر بات آئی ہے تو پھر اعلیٰ حضرت کی بات، اعلیٰ حضرت کے دربار میں ایک مرتبہ کسی نے آ کر کے سوال کیا، کہا سرکار بارش کب آئے گی، بارش کب آئے گی؟ تو وہاں پر ایک جو ہے کہ علم نجوم کے جاننے والے بیٹھے تھے، ان سے پوچھا کہ بارش کب آئے گی، بارش کب آئے گی؟ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا، اعلیٰ حضرت نے ہمارا ایمان عقیدہ کیسا سنوارا ہے۔ کہا کہ تمہارا ایمان عقیدہ علم نجوم کے اوپر نہیں، لوگ آتے کہتے حضرت ہمارا فال کھولو، فال کھول کر کے چیک کرو، فال یہاں نہیں کھلے گا، قیامت کے دن کھلے گا، اصل فال یہاں نہیں کھلے گا۔ ہمارا ایمان عقیدہ سب سے پہلے رب کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے، اپنی زندگی کو عملی نمونہ بنانا چاہیے، کہ نہ کہ ان سارے چکروں میں اعلیٰ حضرت نے یہ بتایا۔ سنو اعلیٰ حضرت نے ہمیں کیا بتایا، فرماتے ہیں کہ اب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے حساب لگایا، کہا اگلے 1 مہینے تک بارش نہیں ہوگی، اگلے 1 مہینے تک بارش نہیں ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت اب مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی کیسے اصلاح فرماتے؟ کہا اگلے 1 مہینے تک بارش نہیں ہوگی۔ کہا ایسا نہ کہو، میرا اللہ چاہے تو ابھی بارش ہوگی، میرا اللہ چاہے تو ابھی بارش ہوگی۔ کہا نہیں، ستارے بتا رہے ہیں، ستارے بتا رہے ہیں، میں نے حساب کیا ہے، اگلے 1 مہینے تک بارش نہیں ہوگی۔ آپ جلال میں آئے، آپ جلال میں آئے، فوراً اٹھے، کہا ابھی گھڑی میں کتنے بجے؟ کہا حضرت 11:15 بجے۔ آپ نے گھڑی کو اٹھایا، گھڑی کے 2 سوئی کو دو کانٹے کو گھمایا، گھما کر کے دونوں کو برابر کر دیا۔ کہا کتنے بجے؟ کہا 12 بجے۔ کہا ابھی تو تم نے کہا تھا 11:15 بجے، ابھی تو تم نے کہا تھا 11:15 بجے، 12 کب بجنے چاہیے؟ کہا 15 منٹ کے بعد، لیکن کہا دیکھو میں نے ابھی بجا دیے، کہا میں نے ابھی بجا دیے۔ کہا پھر سنو، ایسا نہیں ہے، یہ ستاروں کا علم اپنی جگہ ہے، میرا رب چاہے ابھی اسی وقت اسی لمحے بارش ہونا ہے، ابھی اسی وقت اسی لمحے بارش ہو سکتی ہے۔ اور پھر جو ہے کہ لکھنے والے لکھتے، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی سوائے لکھی، وہ خود فرماتے اعلیٰ حضرت کی زبان سے یہ پورا جملہ ختم نہیں ہوا، اعلیٰ حضرت نے یہ بات مکمل نہیں کی، اس کے پہلے آسمان کے اوپر کھٹاکٹ بادل چھا گئے اور فوراً باران رحمت کا نزول ہونے لگا۔ یہ ایمان عقیدہ ہے۔ کہا پھر فرمایا کہ سنو، سب سے بڑا ایمان عقیدہ ہمارا اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے،
کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے پہلے رب کی ذات کے اوپر ہمارا ایمان عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو ہمیں اعلیٰ حضرت نے جو کچھ دیا ہے یہ صدقہ ہے اعلیٰ حضرت کا، اور پھر ایک جو ہے کہ جس کو جو ملا ہے، اور پھر اس محسن کا احسان ہمیں اپنی پوری زندگی یاد رکھنا چاہیے۔ اور لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے اعلیٰ حضرت ہے کون، لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت ہے کون، اعلیٰ حضرت کی ذات کیا ہے، اعلیٰ حضرت کون تھے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے یہاں پر پوچھا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اعلیٰ حضرت کے تعلق سے۔ تو سننی ہے، اللہ نے تجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت اس صدی کے مجدد ہے، اعلیٰ حضرت اس صدی کے مجدد ہے۔ کون ہے بولو بھائی؟ مجدد ہے، بولو کون ہے؟ مجدد ہے۔ اور پھر علماء اکرام لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت اس صدی کے صرف مجدد نہیں بلکہ مجدد اعظم ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد اعظم ہے، اور اللہ نے وہ شان اعلیٰ حضرت کو عطا فرمائی ہر ایک اعتبار سے، ہر ایک اعتبار سے۔ آپ دیکھیں پہلے جو ہے کہ دور کے اندر ایک مسئلہ اٹھا تھا اعلیٰ حضرت کے دور کے اندر کہ زمین گھومتی ہے، سورج رکا ہوا ہے۔ آج بھی ہمارے جو ہے کہ نوجوان بچوں نے پڑھا تو وہ بھی پھر یہی ماننے لگ گئے، کتابوں میں پڑھا ہے نا، اسکول میں یہی ساری چیزیں پڑھا ہے کہ سائنس کی تحقیق ہے، زمین جو ہے کہ گھومتی ہے، سورج رکا ہوا ہے، زمین گھومتی ہے، سورج رکا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس دور کے اندر کہا ضروری نہیں ہے ہم سائنس کہے وہی چیزیں مانیں گے، ہم سائنس کے محتاج نہیں ہیں، ہم جو ہے کہ سائنس کے محتاج نہیں ہے۔ آپ نے فوراً قلم اٹھایا، ایک کتاب لکھی، ایک دو دلیلیں نہیں، 300 دلیلیں دیکھ کر کے اعلیٰ حضرت نے اپنے زمانے میں یہ سائنس جو کہ آج تک نہیں مان رہی ہے، لیکن آج نہیں 10 سال کے بعد، لیکن ابھی ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے انہوں نے مان لیا ہے۔ اگر نہیں مانتے 100 سال کے بعد ماننا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک دو دلائل نہیں 300 دلیلیں دے کر کے جو ہے کہ آج سے 100 سال پہلے ثابت کر دیا سورج گھومتا ہے، زمین اپنی جگہ پر رکی ہوئی ہے، سورج گھوم رہا ہے، زمین اپنی جگہ کے اوپر رکی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث سے، عقلی دلائل سے یہ ثابت کر کے بتا دیا۔ تو پھر ہمیں یہ فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسا امام عطا فرمایا، ہمیں اللہ نے ایسا مجدد عطا فرمایا کہ آج جو ہے کہ غیر بھی ان کے نام کو لیتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو پھر ایک مسلمان کو فخر کیوں نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جیسی عظیم الشان جو ہے کہ ذات بابرکات اس صدی کے اندر عطا فرمائی کہ جنہوں نے مسلمان کی ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ حضرات 25 صفر المظفر آپ کا یوم وصال، اور جو ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں دنیا سے لوگ جاتے ہیں آپ کے دربار میں حاضری پیش کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ آپ ذرا دیکھیں کہ اپنے باپ کی قبر پر، دادا کی قبر پر بھی لوگ آج نہیں جاتے، اور بعض اوقات لوگ تو جو ہے کہ اتنے گر چکے کہ نشان بھول گئے۔ میں نے بھی سرکار اعلیٰ حضرت کے مزار کے اوپر الحمدللہ بے برکتی میں نے جو ہے کہ حاضری دی، اور جس سال میں سرکار اعلیٰ حضرت کے عرس کے موقع کے اوپر بریلی شریف جس سال میں گیا تھا، اور اس سال پھر تحقیق سے یہ جو ہے کہ بتایا میڈیا والوں نے اور اخبار والوں نے بتایا کہ اسی سال آج سے جو ہے کہ کچھ سال پہلے اعلیٰ حضرت کے عرس کے موقع اوپر 25 لاکھ سے زیادہ، 25 لاکھ سے بھی زیادہ کا مجمع اعلیٰ حضرت کے عرس کے اوپر آیا تھا۔ 25 لاکھ سے زیادہ، یہ 25 لاکھ سے زیادہ کی تعداد اعلیٰ حضرت کے مزار کے، تو اب کتنی جاتی ہوگی؟ اب تو یہ کیوں جاتی ہے کہ جانتے ہیں لوگ کہ ہمارے ایمان عقیدے کو جس نے بچایا، ہمارے ایمان عقیدے کی جس نے حفاظت کی، اور ہم پر حق ہے کہ ہم اس کے مزار کے اوپر جائیں، اس کا فیض حاصل کریں، اور اس کے مزار کے اوپر جا کر کے، اور نہیں وہاں نہیں جا سکتے، اپنے گھروں میں فاتحہ دے، ان کا نام لے، اپنے بچوں کو بتائے، اور خود پڑھیں، پہلے خود پڑھیں، چونکہ ہم ہی نہیں جانتے، پہلے خود پڑھیں اعلیٰ حضرت ہے کیا،
بعد میں اپنی اولاد کو یہ تعلیم دیتے جائے، اپنی اولاد کے گٹی کے اندر اعلیٰ حضرت کی محبت پلاتے جائے۔ ایک بات یاد رکھے، اپنی اولادوں کے جو ہے کہ گٹی میں اعلیٰ حضرت کی محبت پلائی ہوگی، قسم خدا کی ان کے ایمان عقیدے کو بگاڑنے کی کوئی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ جس کے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت آ جاتی ہے پھر اس کے دل کے اندر کوئی اور محبت نہیں آتی۔ خود فرماتے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے، لوگ میری تعظیم میرا ادب اس لیے نہیں کرتے، اللہ نے جو ہے کہ احمد رضا کے دل کو ایسا بنایا ہے۔ ساری لوگوں کے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت کیوں ہے؟ ایک بات سے سنیں، خود فرماتے کہ اعلیٰ حضرت خود فرماتے احمد رضا کے دل کو چیرا جائے، اور ایک دل کے نکال جو ہے کہ سینے کو چیرا جائے، سینے کو چیر کر کے اس کے اندر سے دل کو نکالا جائے اور دل کے دو ٹکڑے کیے جائے، ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ملے گا، دوسرے ٹکڑے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ملے گا۔ یہ شان ہے اعلیٰ حضرت کی، تو ہمیں فخر ہونا چاہیے، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ایسا امام عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں اللہ رب العزت ہمیں امام اہل سنت کے فیضان سے مستفیض فرمائے، ان کے تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی جو ہے کہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان سے سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین وما علینا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے سب درست کریں۔